الله نحمده ونستعينه ونستغفره بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حاضرین محفل، انتہائی زیادہ ہم مشکور ہیں جناب چیئرمین ریفوجی ایکشن کمیٹی، سرپرست اعلیٰ اور صدر ریفوجی ایکشن کمیٹی، میں ان تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مہاجرین کے اندر وہ جو جذبات تھے جن کو آج ایک فورم پر اس طریقے سے ابھارا ہے. میرے خیال میں اگر یہ لفظ کہوں تو یہ کم نہیں ہوں گے کہ 1990 میں جب مہاجرین جموں و کشمیر سے یہاں تشریف لائے تھے، جو جذبات اور پیار اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے رکھتے تھے، آج انہی جذبات کو انہوں نے ابھار کر تمہارے سامنے لایا ہے اور داد کے مستحق ہیں اور دید کے مستحق ہیں، تعظیم و تکریم کے مستحق ہیں سرپرست اعلیٰ اور جناب چیئرمین صاحب اور صدر صاحب. میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے کشمیری قوم کے جذبات کو ابھارا. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ بات بتاتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہاں یہی پیغام اس سٹیج کی وسادت سے میں آپ لوگوں تک برابر کروانا چاہتا ہوں. ہماری فتح اور کامیابی اور کامرانی صرف اسی بات میں ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، ہم یکجا ہو جائیں، ہم ایک رسی کو تھام لیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے دعوے دار لوگ ہیں، ہم قرآن و سنت کے دعوے دار لوگ ہیں. ہمارے قدموں میں ناکامی ہے ہی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اگر محمد کی تاریخ کو پڑھتے ہو تو تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ. جن مہاجرین نے مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے، میں آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ مدینہ والوں نے کیا سلوک کیا تھا. ان کے سلوک کی ذرا داستان سناتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آپ سب احباب نے سنا ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف وہ ساتھی ہیں جب اپنے گھر سے نکلے، ہجرت کی، مال کوٹلی میں باندھا، اپنے بچے کو اٹھایا، اپنی سواری پہ بیٹھے اور سواری پر بیٹھ کر اس مکے سے وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس چل پڑے. جب مدینہ میں پہنچتے ہیں، میرے نبی نے اس صحابی سے پوچھا کہ عبد الرحمن ابن عوف تمہارا یہاں پہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوں، سب کچھ دے دا کے آیا ہوں، یہاں میں اکیلا پہنچا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کیا چیز یہاں پہ لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا محبت اور اللہ کے نبی کی پیار لے کے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی ذات پہ ان کی ذات کی طرف سے یکجاہیت کا ثبوت لے کے یہاں آپ کے پاس پہنچا ہوں. تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف تم نے مال بھی چھوڑا، تم نے جائیداد بھی چھوڑی، تم نے مال بیوی بچے بھی چھوڑے، تم نے اپنی سواری بھی چھوڑی، اور وہ چھوڑ کے اگر تم آج میرے پاس یہاں پہنچے ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو ہجرت کر کے مکہ سے یہاں مدینہ آئے وہ کوئی مہاجر اکیلا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے آج جس گورنمنٹ نے تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں تمہاری اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے ایک سپاہی ہیں جو وہاں سے اٹھتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ میرا بھائی مال بھی لٹا کے آیا ہے، سواری بھی لٹا کے آیا ہے. اللہ کے نبی میرے پاس جتنا مال ہے میں آدھا مال اس کو دیتا ہوں، آدھا مال اپنے پاس رکھتا ہوں. ایک صحابی اٹھتا ہے اللہ کے نبی میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کو بتائیں اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لیں. ایسی گورنمنٹ کو میں اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. اس گورنمنٹ کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جس نے مہاجرین کے مسائل کو اسے پوچھ ڈالا. ہم نون لیگ کے ووٹر ہیں، ہم سپورٹر ہیں، لیکن ان دلیر ماں باپ کے بیٹے ہیں کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. کچھ گناہوں کی رحومت نے اڑایا ہے مذاق. ہم نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر قربانیاں دی ہیں. اور یہ سلامتی کوسل، جس سلامتی کوسل کی تم بات کرتے ہو، جس سلامتی کوسل کو ہم سنتے ہیں، ایسی سلامتی کوسل ہمارے جوتے کی نوک پہ کہ ہمارے کشمیری بھائی
ہر روز خون کی ہولی کھولتے ہیں اور یہ بیٹھ کے یہاں پہ مشاورتی اجلاس کرتے ہیں. ایسی سلامتی کونسل ہمارے جوتے کی نوٹ پہ نہ سلامتی کونسل کو مانتے ہیں نہ اس حکومت کو مانتے ہیں. اس وقت مانیں گے جب تم مہاجرین کے مسائل سر فہرست کرو گے, سر فہرست ان مسائل کو حل کرو گے. اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر ہونے کے ناطے ہم مہاجرین کے ساتھ میں پوری پاکستان سے اپنی جماعت کو آپ کے مسائل کے لیے کھڑا کروں گا, میں کاپیوں میں بات کروں گا. ہم پرائم منسٹر تک بات پہنچائیں گے. اور پچھلی مرتبہ یہ ہمارا اجلاس تھا, میں نے اس اجلاس میں یہ کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس 5 فروری کو ہمارے کشمیر میں مہاجرین کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کریں. اور واللہ میری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم 5 تاریخ کو آپ تمام بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے. اور ہم لوگ انشاءاللہ اس گورنمنٹ کو اسی وقت مانیں گے, اسی وقت تمہارے نام کو تسلیم کریں گے جس وقت آپ مہاجرین کے مسائل سر فہرست حل کریں گے. اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ ہم 28 سال یہاں پہ ہو رہے ہیں, 28 سال میں مہاجرین کی حالت دیکھو, ابھی بھی ٹینٹوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسی حکومت پہ لعنت ہے جو 28 سال سے مہاجرین ٹینٹوں کی زندگی بسر کرتے ہو. تم اپنے فارم میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہو, تم اپنی پالیسی کرتے ہو. آج یہ سخت لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے. ہم ملک پاکستان کے دفاع کے لیے, ہم ملک پاکستان کی خاطر, ہمارا دفاع پاکستان کے ساتھ ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ الحاق نہیں کیا, ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے. اور الحاق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے. ہم اسی بنیاد پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی بنیاد پہ ہم پاکستان کے ساتھ جیئیں گے, اسی بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ مریں گے. اور جس نے مہاجرین کے مسائل کو ورگلایا, اس کے بعد جو حالات یہاں پہ ہوں گے اس کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.